أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ریکیپ آف لیسن نمبر 2 پارٹ 2 آج ہم کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے لیسن نمبر 2 کے پارٹ 1 میں کیا چیزیں ڈسکس کی تھی. ہم نے بیسیکلی جو ٹاپک سٹارٹ کیا تھا وہ اعراب کا ٹاپک تھا، اور اعراب کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں جو ہم نے پڑھی تھی تو وہ تھا کہ اگر کسی بھی اسم کا معنی تبدیل نہیں ہو رہا لیکن اس کی حالت تبدیل ہو رہی ہے، یعنی کہ اس کی آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہے وہ بدل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بیسیکلی آپ کی 3 تبدیلیاں اعراب کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ 3 تبدیلیوں کا جو نام ہم نے پڑھا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ رفع، نصب اور جر ہیں. ٹھیک. اور اردو میں ان کو ہم نے ان کے لیے جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں وہ فاعل، فعل اور مفعول، یہ 3 ٹرمز ہیں: فاعلی حالت، مفعولی حالت اور اضافی حالت. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اردو میں تو ہم فاعل، مفعول اور اضافی حالت ان کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے اور اسی کو ہم عربی میں حالت رفع کہتے ہیں، اور جو کام جس پر ہوا ہوتا ہے وہ آپ کا مفعول ہوتا ہے اور وہ عربی میں حالت نصب سے شو کیا جاتا ہے. اور جو تیسری آپ کے پاس اضافی حالت ہے وہ بیسیکلی کسی بھی اسم کا کسی دوسرے اسم کے ساتھ تعلق یا ریلیشن شپ کو شو کرتا ہے اور اسے حالت جر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو سمپل اگر ہم کہیں، اگر ہم اس کو اور سمپل کر لیں تو اردو میں تو ہمیں فاعل، فعل اور فاعل، مفعول اور اضافی حالت کا آئیڈیا ہے، لیکن عربی میں فعل کون ہے اور مفعول کون ہے یہ اس اسم کا اعراب بتائے گا. ٹھیک ہے. اور اعراب کیا ہے؟ آخری حرف پر آنے والی حرکت. وہ 2 پیش بھی ہو سکتی ہے، وہ 2 زبر بھی ہو سکتی ہیں اور وہ 2 زیر بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. جو 2 پیش ہیں وہ آپ کی حالت رفع ہے، 2 زبر حالت نصب ہے اور 2 زیر حالت جر ہے. ایک امپورٹنٹ چیز جو ہم نے اس میں ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی ہم کوئی اسم حالت نصب میں لکھیں گے تو اس کے آخر میں الف کا اضافہ کریں گے. ٹھیک ہے. یہ الف یہاں پہ آ جائے گا اس طرح سے. لیکن 2 ایسی ایکسیپشنز تھی جس میں کہ آپ کے اسم کے جو حالت نصب ہے، اسم کی جو حالت نصب والی فارم ہے اس کے ساتھ الف نہیں آئے گا. اور وہ 2 سچویشنز یا وہ 2 ایکسیپشنز کون سی ہیں؟ ایک آپ کے پاس گول تا اور دوسری آپ کے پاس الف اور حمزہ. اگر کوئی بھی اسم گول تا پر ختم ہوتا ہے تو پھر اس کے آخر میں الف کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، اور اسی طرح کوئی اسم اگر الف اور حمزہ پر ختم ہوتا ہے تو اس کے آخر میں بھی گول تا کا اضافہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ الف مسنگ تھا. تو جیسے کہ یہاں پہ جزاء ہے تو یہ آئے گا، اس کا نصب آئے گا جزاء، اور اس کا جر کی جو حالت ہوگی وہ آپ کی آئے گی جزائن. ٹھیک ہے. یہ چیزیں تھیں جو ہم نے پچھلی لیسن میں پچھلے ریکیپ پہ ہم نے ڈسکس کی تھی. ابھی ہم انہی چیزوں کو آگے کنٹینیو کریں گے. کچھ ایگزامپلس بھی آپ کو یہ دکھائی تھی اور ایک ہوم ورک بھی بھیجا ہوا ہے جو کچھ لوگوں نے سبمٹ کرا دیا ہے اور کچھ لوگ ابھی بھی جو ہے وہ سبمٹ انہوں نے نہیں کرایا. تو پلیز آپ نیکسٹ لیسن سے پہلے اس کو جسٹ آپ ایک کاپی کے پیج پہ وہ سارے اسم لکھیں اور 3 کالمز بنا لیں اور ان کی رفع، نصب اور جر کی جو تبدیلیاں ہیں وہ لے کے اور تصویر کھینچ کے مجھے بھیج دیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اسی کو کنٹینیو کریں گے، اعراب کو ہی ہم کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. اعراب ہمارے پاس ہے جناب رفع، نصب، جر، یہ ہم نے سیکھ لیا ہے. اب ہم یہاں پہ 2 مثالیں لیں گے اور اس میں اور وہ آپ کی قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ. ٹھیک ہے.
یہ جو آپ کے پاس قرآن پاک کی یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کا حصہ ہے، وَقَاتَلَ داؤد جالوتا۔ اب اس میں ہمارے پاس جو قاتلہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا فعل، اور اس میں ہمارے پاس دو اسم آ رہے ہیں، ایک ہمارے پاس داؤد، یہ بھی اسم ہے، اور دوسرا ہمارے پاس جالوت، یہ بھی اسم ہے۔ اگر ہم عربی نہیں جانتے ہیں، جیسے کہ ہمیں عربی ہماری لینگویج نہیں ہے، تو ہمیں یہ ترجمہ یاد کرنا پڑتا ہے، ہمیں یاد رکھنا پڑتا ہے۔ وا کا مطلب اور ہے، قاتلہ کا مطلب قتل کیا، اور داؤد اور جالوتا جالوت، یہ تو نام ہے تو ہمیں پتہ چل گیا۔ لیکن اگر ہم اس پورے آیت کا ایک سینٹینس کی فارم میں، جملے کی فارم میں ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو۔ اب یہاں پہ کام کرنے والا کون ہے؟ داؤد، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ فاعل ہے، اور کام کس پہ ہوا ہے؟ جالوتا۔ جالوت ہمارے پاس اس وقت یہاں پہ مفعول ہے، اور اب ہم اگر ان کی عربک اصطلاحات دیکھیں تو فاعل ہمارا کیا ہوتا ہے؟ رفع، اور مفعول ہمارا کیا ہوتا ہے؟ نصب، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت یہاں پہ داؤد جو ہے یہ آپ کا حالت رفع ہے، اور جالوتا نصب ہے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فاعل ہمیشہ کام کرنے والا ہوتا ہے، اردو میں تو ہم ترجمہ اس کا نے اور کو سے کرتے ہیں نا، لیکن عربی میں یہ پیش سے ہمیں پتا چلا کہ اب اگر ہم اس ترجمے کو سائٹ پہ کر دیں، مطلب ہم اس کو نہ دیکھیں، اردو کے اندر جو یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کو نہ دیکھیں، اور صرف عربی اگر ہمارے پاس ہو تو ہم کس طرح دیکھیں گے کہ ہم نے کیسے اس کا ترجمہ کرنا ہے؟ ہم نے یہ ترجمہ کرنا ہے وَقَاتَلَ، اور قتل کیا داؤد جالوتا، داؤد نے جالوت کو، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس پیش اور اس زبر سے پتا چلا ہے کہ داؤد جو ہے وہ کام کرنے والا ہے، رفع ہے، اس کا ترجمہ نے کی فارم میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور جالوتا یہاں پہ نصب ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مفعول ہے، ٹھیک؟ تو یہ جو پیش اور زبر ہے، یعنی کہ حرف، اسم کے آخری حرف پر آنے والی جو حرکت ہے، اس سے ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ فاعل ہے یا مفعول ہے۔ اب یہاں پہ ایک جو کوسچن رائز ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تو پڑھا تھا کہ جو ڈبل پیش ہے اور ڈبل زبر ہے، یعنی کہ جو تنوین ہے، یہ رفع نصب جر کی جو ہے وہ نشانیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ دو زبر، دو پیش اور دو زیر۔ یہاں پہ تو یہ سنگل پیش ہے اور یہاں پہ سنگل زبر ہے، تو یہ چیز نا آگے آئے گی انشاءاللہ، ایک دو لیسنز میں ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے۔ لیکن آپ اس کو یہ بھی فی الحال اپنے اس آیت کو، اگر میں صرف اس آیت کے کانٹیکٹ سے آپ کو بتاؤں تو آپ سنگل پیش کو رفائی حالت کہہ دیں یہاں پر، ٹھیک ہے؟ اور سنگل زبر کو آپ نصب کہہ دیں۔ اب یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ڈبل، یہ اعراب کی کون سی قسم ہے کہ جس میں تنوین نہیں ہوتی ہے، سنگل زبر اور پیش ہوتی ہے، یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ تو آپ یہ یاد رکھ لیں کہ جو رفع حالت ہے اس میں پیش ہوتی ہے، دو پیش بھی ہو سکتی ہیں، ایک پیش بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ نصب میں جو ہے وہ دو زبر اور ایک زبر، اور جر میں آپ کے پاس دو زیر ہوتی ہیں، اور اس کو بھی ہم بعد میں، یہ چیز آگے ڈیٹیل میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن پیش رفع کو شو کریے اور زبر جو ہے وہ نصب کو، ٹھیک ہے؟ اب آپ جب بھی قرآن پاک میں کسی بھی اسم کے اوپر پیش دیکھیں گے تو آپ جب بھی اپنی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ایک رکوع روز کرتے ہیں یا دو کرتے ہیں، تو آپ اس میں سے یہ غور کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ کہاں پہ آپ کا کس اسم کے اوپر پیش آیا ہے، اور پھر اس کا ترجمہ دیکھیں کہ کیا وہ اسم نے کی فارم میں، فاعل کی فارم میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ یہ چیزیں اور بھی سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک اور ہم اگزامپل لیتے ہیں، جیسے کہ اگلی اگزامپل ہے ہمارے پاس، جی ہمارے پاس یہ جو اگزامپل ہے، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، تو یہاں پہ فعل ہے ہمارے پاس یخشا،
اور اس میں ہمارے پاس اللہ اور العلماء، ٹھیک ہے، اللہ بھی اس میں اور العلماء بھی اس میں. اور جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بے شک اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ العلماء. کس سے ڈرنے والے ہیں؟ اللہ سے. ٹھیک ہے، اب کام ہے ڈرنا، فعل یہاں پہ ڈرنا ہے، اور کون ڈر رہا ہے؟ علماء، علم والے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فاعل کون ہے یہاں پر؟ علماء. اور کس سے ڈر رہے ہیں؟ اللہ، اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس مفعول ہے. تو یہ کیسے پتا چلا؟ اب ہمیں آج کے بعد یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں یہاں اس زبر سے اور اس پیش سے پتا چل گیا کہ جو آپ کے پاس علماء ہے یہ فاعل ہے، یہ ڈرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اور کس سے؟ اللہ، اللہ، اللہ سے. تو اس طرح سے زبر اور پیش. اگین میں آپ سے یہی کہوں گی کہ یہ جو ہم نے دو پیش اور دو زبر اور دو زیر کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن ان ایگزامپلس میں سنگل زبر اور سنگل پیش ہے، تو یہ بھی بیسیکلی رفع اور نصب ہی کی ایک اور فارم ہے. یہ انشاءاللہ ہم آگے آ رہا ہے ابھی، تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس رفع ہے اور یہ آپ کے پاس یہ والا اسم جو ہے وہ نصب ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم نے تو جو پہلا لیکچر اعراب کے بارے میں پڑھا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ صرف رفع، نصب اور جر، دو پیش، دو زبر اور دو زیر ہیں. لیکن یہ اعراب کی ایک قسم آپ سمجھ لیں ہیں. اب ہم پڑھیں گے اعراب کی اقسام. اعراب کی اقسام میں آپ کو پتا چلے گا کہ دو پیش اور سنگل پیش بھی ہو سکتی ہے، اور دو زبر اور سنگل زبر بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب وہ اقسام دیکھ لیتے ہیں اعراب کی. اعراب کی دو اقسام ہیں، ایک آپ کے پاس معرب اور ایک آپ کے پاس مبنی. اب جو معرب ہے یہ 98% ہے، اور جو مبنی ہے یہ صرف اور صرف 2% ہے پورے قرآن پاک میں. ٹھیک ہے، اچھا. اب معرب کی فردر ٹو ٹائپس ہیں. ون از منصرف اور سیکنڈ ون از غیر منصرف. ٹھیک ہے، ان کو بھی اگر ہم 98 میں سے دیکھیں تو 85% آپ کے پاس منصرف ہیں اور 13% جو ہے وہ آپ کے پاس غیر منصرف ہیں. اگر ہم اس ہائرارکی کو 3 ٹائپس کی فارم میں لکھیں تو ہمارے پاس اعراب کی 3 اقسام بنتی ہیں. کون کون سی؟ ایک آپ کے پاس معرب منصرف. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ اگر اس میں سے دیکھیں، اس کو آپ جوائن کر دیں تو یہ معرب منصرف یہ ایک ٹائپ بن گئی. ٹھیک ہے، معرب غیر منصرف یہ آپ کی دوسری ٹائپ بن گئی اعراب کی، اور یہ مبنی جو ہے یہ آپ کی تھرڈ ٹائپ. ٹھیک ہے، یہ ٹائپ نمبر 1، یہ ٹائپ نمبر 2 اور یہ ٹائپ 3. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. معرب منصرف، پہلے ہم ان کی بات کرتے ہیں. پہلے ان کے لیے جو ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دوں. یہ 85% ہے، یعنی زیادہ تر جو آپ کو اسما ملیں گے وہ 85% یعنی کہ زیادہ تعداد معرب منصرف کی ہے. اور ان کے لیے ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے منون. ٹھیک ہے، منون بیسیکلی تنوین کے لیے یوز ہوتا ہے یہ ورڈ، یہ ٹرم. ٹھیک ہے، ان کے اوپر تنوین ہوتی ہے. ان کی جو 3 حالتیں ہوتی ہیں، رفع، نصب اور جر، یہ تینوں تنوین کی فارم میں آتی ہیں. رفع میں 2 پیش ہوتے ہیں، نصب میں 2 زبر ہوتے ہیں اور جر میں 2 زیر ہوتی ہیں. اور معرب غیر منصرف جو آپ کے 13% ہیں، یہ آپ کے تنوین کے بغیر ہوتے ہیں. ابھی جو ہم نے دوسری میں نے آپ کو 2 ایگزامپلس بتائی اس میں بتایا نا کہ آپ کے پاس تو وہ اس میں سنگل پیش رفع کو شو کر رہی ہے اور سنگل زبر آپ کی رفع کو شو کر رہا ہے. تو یہ آپ کے بیسیکلی غیر معرب غیر منصرف ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. اس میں ایک اور بھی چیز ہے نوٹ کرنے والی. ابھی میں اس کے اوپر یہاں کوسچن مارک ڈال دیتی ہوں جر کے اس میں، اور ہم ابھی ود ان سم منٹس ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا. اس کو غیر منون اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں تنوین نہیں ہوتی، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر نہیں ہوتی، سنگل حرکات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جو غیر منصرف ہے اس میں غیر کا مطلب نو تنوین. ٹھیک ہے، اور منصرف ود تنوین.
ٹھیک, اور مبنی آپ کے صرف 2% ہے. یہ ایک ایکسیپشنل سی سچویشن ہے اور وہ بہت کم ہے, ہمیں ایس ایچ اس پہ بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی, ہمیں ود ان سم ڈیز یہ یاد ہو جائیں گی یہ والے جو اسماء ہیں. ٹھیک ہے, اچھا سب سے پہلے اب ہم بات کریں گے معرب منصرف. ٹھیک ہے, معرب منصرف وہ اسماء ہیں جو تینوں حالتوں میں تبدیلی قبول کر لیتے ہیں. یعنی کہ اگر ایک اسم اس طرح سے ہے, ہم کتابن لیتے ہیں, تو اس کی جو دوسری تبدیلی ہوگی وہ ہوگی کتابن, اور پھر یہاں سے وہ آپ کا تبدیل ہوگا کتابن. یعنی کہ جو تین حالتیں ہیں اعراب کی, رفع, نصب اور جر, وہ تینوں آپ کی تین حرکات سے, تین طرح کی تنوین سے شو ہوں گی. دو پیش, دو زبر اور دو زیر. جو دو پیش سے ہوگی وہ رفع کہلائے گی, جو دو زبر سے ہوگی وہ نصب کہلائے گی, اور دو زیر والی آپ کی جر ہے, جو ہم آلریڈی پچھلے لیسن میں بہت ڈیٹیل میں کر بھی چکے ہیں. اور اس سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا ہوم ورک بھی دیا ہے جو کافی سارے لوگوں نے بہت اچھا ٹھیک سالو بھی کر لیا. جو رہ گئے ہیں وہ بھی پلیز بھیج دیں اس کو ود ان ا ڈے. اچھا, اس کے بعد آپ کے پاس جو معرب غیر منصرف ہے, اس میں اگر آ جائیں تو غیر منصرف جس میں کہ تنوین نہیں ہوتی, لیکن تنوین نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے, وہ بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. یہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو تینوں حالتوں میں ایک تبدیلی قبول کرتے ہیں. یعنی کہ یہ تو اس کی اصلی حالت ہے, ابراہیمو, ٹھیک ہے, رفع. پھر آپ کی جو دوسری اس میں تبدیلی, یعنی کہ جب یہ رفع حالت سے نصب میں تبدیل ہوگا تو یہ بنے گا ابراہیمہ, اور جو جر ہے اس میں بھی ابراہیمہ ہی رہے گا. یعنی کہ غیر منصرف میں تنوین بھی نہیں ہوتی اور یہ زیر کو بھی قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جو رفع ہے یہ سنگل پیش سے اگر شو ہو رہا ہے اور نصب سنگل زبر سے, اور جو جر ہے وہ سنگل زیر سے. نو, دیر از نو زیر ان غیر منصرف. معرب غیر منصرف میں زیر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اس کی جو جر کی حالت ہوگی وہ بھی آپ کی زبر کے ساتھ ہی شو ہوگی. ٹھیک ہے, زبر ہی استعمال ہوگا اس کی جر, یعنی کہ نصب اور جر میں دونوں کیسز میں یہ اس اسم کے اوپر زبر کے ساتھ ہی آئے گا. ابراہیمہ, ابراہیمہ ہی آپ کا نصب ہے اور ابراہیمہ ہی آپ کا جر ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, آگے ہم آتے ہیں. تو دو چیزیں جو آپ نے غیر منصرف کے بارے میں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہیں کہ اس میں ایک تو تنوین نہیں ہوتی, سنگل پیش اور سنگل زبر ہوتی ہے, اور دوسرا چیز جو اس کے بارے میں یاد رکھنی ہے کہ یہ زیر کو قبول نہیں کرتی. تو رفع, نصب اور جر میں آپ کے پاس, رفع میں آپ کے پاس سنگل پیش ہوگی, ٹھیک ہے, جیسے کہ یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. یہ جر میں, نصب میں بھی, نصب میں آپ کے پاس سنگل زبر, اور جر میں بھی آپ کے پاس سنگل زبر. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب جیسے کہ ابراہیمو, تو ابراہیمو آپ کا ہوگا قرآن پاک میں ابراہیمو آیا ہوگا یا ابراہیمہ ہوگا, کبھی بھی ابراہیمی نہیں ہوگا پورے قرآن میں. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے بعد ہم اس کی نا کچھ ڈیٹیلز ہیں کہ ہم جس سے یاد رکھ سکیں کہ کون سے اسماء آپ کے غیر منصرف ہیں, جو ہم نے پڑھا نا 13% ہے. انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیسن میں ان کی وہ کچھ نشانیاں, کچھ علامتیں یاد رکھ لیں گے, جس سے کہ ہمیں اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ قرآن پاک میں جو 85% اسماء ہیں نا وہ تو آپ کے غیر یہ معرب منصرف ہیں, تو اس لیے ہمیں زیادہ مسئلہ ہی نہیں ہوگا. ہمیں پتا ہوگا کہ دو پیش, دو زبر اور دو زیر یہ آپ کے شو کر رہے ہیں, رفع, نصب, جر کو, اور ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی. ہاں, یہاں پہ آپ کو جو غیر منصرف ہے, اگر سپوز کوسچن یہ ہو سکتا ہے آپ کی طرف سے کہ اگر ایک آیت لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس آیت میں کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے ابراہیمہ, ٹھیک ہے, تو اب ہمیں کیا پتا کہ یہ ابراہیمہ مفعول ہے یا پھر یہ اضافی حالت میں ہے. ٹھیک ہے, یعنی مفعول مطلب کہ کیا یہ نصب ہے یا پھر یہ جر ہے.
یہ ہمیں ہمارے لیے اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پیش سے تو صاف صاف پتا چل جائے گا، ہم نے جو ترجمہ کرنا ہوگا ہم اس میں کریں گے ترجمہ ابراہیم نے، اس طرح کا کوئی ترجمہ آئے گا. لیکن اگر آ گیا ابراہیمہ تو پھر ہم اس کا ترجمہ ابراہیم کو کریں گے یا ابراہیم کا کریں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مفعول ہے اس میں کو کا ترجمہ پایا جائے گا موسٹ آف دا ٹائم، ٹھیک ہے، ناٹ ایوری ٹائم، موسٹ آف دا ٹائم. اور جو ابراہیمہ جر ہے اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم کا بیٹا یا ابراہیم کی قوم، اس طرح کچھ ہو سکتا ہے کہ کسی اور چیز کے ساتھ ریلیشن شپ. تو اب اگر کا یا کی کا ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کا وغیرہ کا ترجمہ کرنا ہے یا کو کا کرنا ہے، یہ تھوڑی کنفیوژن کریٹ ہو سکتی ہے. اب وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ انشاءاللہ پریکٹس سے پتا چلے گا. اور ایک چیز اور کہ جب ہم پوری آیت کو پڑھیں گے اور دائیں بائیں اس کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے تو وہاں سے کوئی نہ کوئی ہمیں ایسا کلو مل جائے گا کہ جس سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ نسب ہے یا جر ہے. ٹھیک ہے، اتنی، کیونکہ یہ صرف 13% ہے نا، اس میں بھی پھر ہمیں دائیں بائیں سے کلو بھی مل جائے گا، تو اتنا زیادہ مسئلہ انشاءاللہ ہمیں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب تیسری جو ہمارے پاس قسم ہے اعراب کی وہ ہے مبنی. تیسری اور آخری قسم، یہ وہ اسما ہوتے ہیں جو تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسے رہتے ہیں. یعنی قرآن پاک میں اگر یہ آئیں گے تو یہ رفع، نصب اور جر تینوں میں ایک ہی حالت میں، یہ کوئی تبدیلی قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ کوئی تبدیلی قبول نہیں کرتے. جیسے آپ قرآن پاک میں پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ موسیٰ ایک اسم ہے، یہ ہمیشہ موسیٰ موسیٰ موسیٰ، یا نہ تو یہ موسن ہوگا، نہ یہ موسن ہوگا، یا نہ موسی ہوگا، نہ یہ صرف ایک حرکت قبول، ایک ہی فارم میں رہے گا. ٹھیک ہے، عیسیٰ. ایسے ہی ہمارے پاس آگے ہم چل کے اسم اشارہ وغیرہ پڑھیں گے تو قرآن پاک میں بہت دفعہ آتا ہے ہاذا. ٹھیک ہے، یہ اسم اشارہ میں سے اس کو، یہ اپنے ٹائم پہ آئیں گے اسم اشارہ کا کانسیپٹ، تو آپ کو تب بھی میں یہ یاد دہانی کرا دوں گی کہ یہ بھی آپ کے سارے اسما جو ہیں یہ آپ کے مبنی میں آتے ہیں. اسی طرح ہم بہت دفعہ قرآن پاک میں الذی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اسم موصول، وہ بھی آپ کے سارے کیا ہیں؟ مبنی ہے. تو مبنی صرف 2% ہیں، اور وہ جب ہم 1 سے 2 پارا پڑھتے ہیں یا تھوڑی سی پریکٹس کچھ ایک آدھی سورت کی یا کچھ حصہ قرآن پاک کا کرتے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا کہ ہم یہ یاد رکھیں، مطلب ہمیں یاد ہی نہیں رکھنا پڑتا، ہمیں آٹومیٹکلی ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کے مبنی ہے اور یہ رفع، نصب، جر تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگین اس میں بھی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اگر کسی آیت میں موسیٰ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کا ترجمہ موسیٰ نے کرنا ہے، موسیٰ کو کرنا ہے، یا موسیٰ کا بھائی اس طرح کرنا ہے. تو پھر ہمیں اگین اس آیت کے دائیں بائیں جو کانٹیکسٹ ہوگا، جو پورا اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے، اور بھی جو عربک کے ورڈز ہوں گے جب ہم ان کے بارے میں بھی پڑھ لیں گے تو ہمیں وہاں سے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا کہ ہم نے اس کو ایز اے فائل ترجمہ کرنا ہے، ایز اے مفعول کرنا ہے، یا ہم نے اس کو ایز اے اضافی حالت کے ترجمہ کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے رفع، اس کو یہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ 3 ٹائپس تھی، اقسام تھی اعراب کی. ان کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ 3 آپ کے پاس ٹائپس، معرب اور مبنی. معرب کی فردر 2 ٹائپس ہیں، منصرف اور غیر منصرف. تو جب ہم ان تینوں کو ملاتے ہیں تو ہمارے پاس کون کون سی 3 ٹائپس بن جاتی ہیں؟ ایک بنتی ہے معرب منصرف جو کہ سب سے زیادہ ہے 85%، اور یہ آپ کے پاس رفع، نصب، جر تینوں حالتوں میں تینوں تبدیلیوں کو قبول کرتا ہے، 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر، اور اس میں تنوین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، معرب غیر منصرف آپ کی ایک تبدیلی کو قبول کرتا ہے، یہ پیش تو اصلی حالت ہے، پھر یہ اس کی جو تبدیلی ہے زبر، وہ یہاں پہ بھی، اب میں یہاں پر اگر آپ کے پاس اس جہاں میں نے کوسچن مارک ڈالا تھا تو یہ جر میں بھی آپ کے پاس زبر ہی آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس کیا ہو گیا؟ یعنی کہ صرف ایک تبدیلی کو اس نے قبول کیا ہے، اور جو باقی دونوں ٹائپس ہیں نصب اور جر، اس میں وہ صرف زبر کے تھرو ہی ریپرزینٹ کیا جائے گا. اور دوسری چیز اس میں یہ کہ اس میں تنوین نہیں ہوتی ہے، اس میں سنگل حرکات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے جو تیسری ہمارے پاس ٹائپ ہے وہ ہے مبنی. اور مبنی میں ہم نے دیکھا کہ یہ کوئی تبدیلی قبول نہیں کرتے،
तीनों जो आपकी हालतें हैं रफा नसब जर, तीनों हालतों में ये बिल्कुल एक ही जैसे रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका था रिकैप जो हमने लेसन नंबर 2 पढ़ा था उसके आखिरी हिस्से का। तो काइंडली थर्सडे की क्लास से पहले पहले आप ये सारी चीजें अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको अगला चीज समझने में जो है ना वो कोई मसला पेश ना आए। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।